زینب بنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی قال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت یقرأ بالطور وکتاب مستور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ باب ہے اونٹ کو مسجد میں داخل کرنا کسی وجہ سے، کسی علت کی وجہ سے. جانور اونٹ اس کو اگر مسجد میں لے آیا جائے تو اس کے بارے میں ذرا غور سے سنیے گا. اس میں یہ حدیث آئی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور اس کے راوی ہیں حضرت عروہ بن زبیر جو زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ روایت کر رہی ہیں ام سلمہ سے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنی بیماری کی شکایت کی. تو کہا انی اشتکی، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. قال طوفی من وراء الناس، اور یہ مکے کے اندر یہ ہوا یہ واقعہ، اور غالباً حج کا موقع تھا یا عمرے کا موقع تھا. تو انہوں نے جب آ کر کہا میں بیمار ہوں، تو حضور نے فرمایا طوفی من وراء الناس، تو تم لوگوں کے پیچھے طواف کر لو. عورت کے لیے کہا کہ لوگوں کے پیچھے طواف کر لو. وانت راکبۃ، اس طرح کہ تم سوار ہو جاؤ اونٹ پر. وہ چل نہیں سکتی تھی، تو فرمایا تم اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور اس پہ سوار ہو کے تم طواف کرو. فطفت، تو کہتی ہیں میں نے پھر طواف کیا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، اب وہ طواف تو کعبے کا کر رہی تھی مگر ان کا دھیان حضور کی طرف ہی تھا. تو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ایک سائیڈ میں بیت اللہ کے پہلو میں نماز ادا فرما رہے تھے. یقرأ بالطور و کتاب مستور، اور آپ یہ سورۃ تلاوت فرما رہے تھے، سورہ والطور. یعنی وہ دیکھ بھی رہی تھی اور سن بھی رہی تھی کہ حضور کیا تلاوت فرما رہے ہیں. توجہ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. یہ صحابہ کرام حضور کی طرف بہت دھیان رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہتے، کیونکہ کعبہ تو سروں کا، ہمارا کعبہ ہے سروں کا قبلہ اور اوپر سے سینے کا قبلہ ہے، لیکن سروں کے اندر اور سینوں کے پیچھے جو چیز ہے اس کا قبلہ تو حضور کی ذات ہے. تو اس لیے وہ اندر کا معاملہ حضور کی طرف رہتا تھا. ذہن ادھر سوچتے تھے، دل ادھر جھکتے تھے. تو وہ خاتون ہو کے یہ بات بھی نوٹ کر رہی ہیں کہ حضور کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے ذکر کیا. اور حالانکہ وہ طواف کر رہے ہیں، تو جس وقت حضور کے پاس سے گزری تو انہوں نے نوٹ کیا کہ حضور یہ والے سے. تو بالکل غفلت نہیں ہے اس حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرما رہے ہیں اس کی طرف پورا دھیان ہے. اس لیے انہوں نے ایک ایک چیز پھر بزرگوں نے ہمارے لیے بیان کر دی. ہر حرکت سکنت، جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی ظاہر ہوا، اس کو ایز اٹ از بیان کر دیا کہ ہم نے اس طرح دیکھا. اچھا جی، اب آئیے اس کے اصل مطلب کی طرف. اور وہ اس حدیث کو جو لانے کا مقصد ہے امام بخاری کا، وہ یہ ہے کہ جانور کو، اونٹ وغیرہ کو مسجد میں داخل کرنا. اب یہ مسئلہ اس میں ظاہر نکل آیا اور امام بخاری نے اس کا باب بھی باندھا ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کر لو. تو وہ پھر جیسے اندر کنارے کنارے پہ انہوں نے طواف کر لیا. اور اس وقت زمین کچی ہوتی، کچی زمین، مٹی ہے سب. اب آج کل کی طرح کا ماحول نہیں تھا، تو یہ وہ ماحول الگ تھا. تو اور یہی صورت ممکن تھی. اس وقت وہ آپ کی یہ نہیں ہوتی تھی ویل چیئر اور اس طرح کی چیز، نہ کوئی ایسے لوگ کہ وہ ڈولی پہ بٹھا کر کے وہ لوگ طواف کرائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا.
تو ایک سواری، اور وہ سواری بھی ایسی کہ علامہ ابن حجر نے فرمایا سدائی ہوئی تھی، وہ لید یا پیشاب نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ لید یا پیشاب سے بھی خطر امن تھا، تو اس لیے آپ نے ان سے فرمایا. تو یہ چیز حدیث میں آئی ہے، بخاری میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ایک جانور پہ طواف کیا گیا اور جانور اس میں وہاں داخل ہوا. تو اب بہرحال حدیث میں اگر ایک چیز آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آتی ہیں، حدیث میں ذکر آتا ہے ان کا، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس کا کچھ اور ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو اب کوئی بالکل اندھا ہو کر عقل سے پیدل اور وہ جناب بس لے کے شروع ہو جائے، بس ٹھیک ہے بخاری پہ آ گیا، بخاری میں آ گیا لہذا بس ٹھیک ہے عمل کرو، کون کرے گا؟ اور یہ جو بعض حضرات بخاری کا رٹا لگاتے ہیں نا ہر وقت، وہ کچھ نہیں دیکھتے، بخاری میں ہے جی یا ہم کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ. ہم ان سے کہتے ہیں بخاری ہو یا مسلم، ہر حدیث پر آپ کے اچھے خان بھی عمل نہیں کر سکتے. ایک ایک حدیث پہ اگر ہم ساری حدیثیں آپ کے سامنے پڑھیں تو پھر آپ ذرا عمل کر کے دکھائیے. یہ تو ایک حدیث ہے، میں ایسی کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور وہ آئیں گی انشاءاللہ، میں بتاؤں کہ کر کے دکھائیں عمل. بخاری آپ کر رہے ہیں، بخاری پڑھی بھی ہے آپ نے، اور لوگوں کو پڑھائیں، ذرا صحیح سے پڑھائیں، بتائیں کہ کیا کیا ہے بخاری میں. تو یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی آ چکا. جوتی پہن کے لوگ آتے تھے نماز پڑھتے. بخاری میں تو یہ بھی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک کپڑا لیا اور وہی باندھا ہے تہبند اور نماز پڑھ لی، باقی اپنے سارے کپڑے کھوٹی سے لٹکا کے رکھ دیے. کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، تہبند باندھا، نماز پڑھنا. بخاری میں یہ بھی ہے. تو کریں عمل. اس سے یہ نکالا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ نے ننگے سر نماز پڑھی. ننگے سر نماز نہیں پڑھی خالی انہوں نے اوپر کی قمیض بھی اتاری ہوئی تھی. آدھی بات کر رہے ہیں آپ اپنے لیے، بس وہ ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے، نکالنے کے لیے کہ یہ مسئلہ نکال لو اور لوگوں میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دو، ننگے سر نماز پڑھو. بخاری میں ننگے سر نماز پڑھو. بہت سے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس کو سنت سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے، آپ ننگے سر پڑھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، زیادہ زیادہ اس میں یہ کہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، نماز ہو جائے. مگر یہ کہنا کہ صاحب یہ سنت ہے، یہی کرنا چاہیے، یہ بخاری میں ہے، یہ زیادتی ہے. یہ وہ سارے لوگ جو ادب سے نماز پڑھ رہے ہیں، سر ڈھانپ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر بہت بڑا تانا ہے. اور یہ ہے وہ ایک قسم کا گلیش، اس چیز سے گلیش جو امت کے اندر آئی ہے، جس کو تمام لوگوں نے لکھا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ بے شک آپ کا ہے ننگے سے نماز پڑھنے کا شوق ہے، پڑھ لیں، مگر اسے یہ نہ کہیں کہ یہ بخاری میں ہے، یہ سنت ہے اور یہی کرنا چاہیے، ورنہ جو اور ٹوپی پہن کے پڑھنے والے وہ غلط کر، یہ نہ کریں. تو پوری بات بتانی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں بخاری بہت سی حدیثیں ہیں، عمل کریں. اب میں اس تشریح کی طرف نہیں جا رہا تھا، جابر بن عبداللہ نے ایسا کیوں کیا تھا، میں ادھر نہیں جا رہا ابھی، وہ پھر ایک لمبی بحث ہے. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہے، وجوہات ہیں، چیزیں ہیں. تو اس لیے حدیث مجرد خالی حدیث کو لے کر اس کا متن پڑھ کے، اس کی بات پڑھ کے اس سے مسئلہ نہیں نکل سکتا. اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اس کی بحث میں جانا پڑے گا، اس کے اندر پھر تفصیل ہے. دین جو ہے وہ کسی ایک حدیث یا کسی ایک ٹیکسٹ سے ثابت نہیں ہوتا. یہ تو بخاری ہے، قرآن کی بھی کوئی ایک آیت لائے گا تو اس سے پورا دین ثابت نہیں ہوگا. اس میں بھی پھر ایک پوری بحث ہے، پورا ڈسکورس ہے. اس سے متعلق دوسری آیتیں بھی دیکھیں گے کہ سب کا پھر ملا کر، سب کو کمبائن کر کے، جمع کر کے، اکٹھا کر کے پھر دیکھیں گے مسئلہ کیا نکلا. یہ تھوڑی کہ ایک آیت لے لی اور مسئلہ نکال لی. دیکھیے آیتیں ہوں یا حدیث منسوخ بھی ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں آپ نے وہ حکم فرمایا، بعد میں بدل دیا. قرآن میں آیا ایک دفعہ، پھر بعد میں دوسرا حکم آ گیا، وہ بدل گیا. اب جس کو نہیں پتا یا جو جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ وہ فتنہ کرے یا اپنا مسئلہ لوگوں کے اندر پھیلائے، تو پھر وہ یہ کرتا ہے، اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتا.
وہ آگے ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. تو اس لیے بعض دفعہ منسوخ ہوتا ہے. اور حدیث بعض دفعہ ایک حدیث ہے تو ہم حدیث کے کو دیکھ کر پھر قرآن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے. جی ہاں، ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ حدیث سے پہلے ہے قرآن. تو اس لیے جب علماء ائمہ دین کو نکال رہے ہوتے ہیں نا حدیث سے تو پھر قرآن دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر دونوں میں مطابقت پیدا کرتے ہیں. اگر مطابقت ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قرآن پہ بھی عمل ہو گیا، حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. لیکن بالفرض اگر حدیث اور قرآن دونوں جمع نہیں ہو رہے تو پھر کس کو چھوڑیں گے؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر یہ اصول دیتے ہیں کہ پھر حدیث کو چھوڑ دیں، قرآن نہ چھوڑیں. قرآن کا درجہ سب سے پہلے ہے تو اس پہ عمل کریں گے. ایسے کئی مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مل جائیں گے. ابھی ان لوگوں کو کیا پتا ہے جنہوں نے خالی بخاری پڑھی، جو خالی بخاری کا رٹا لگا رہے ہیں، انہیں کیا پتا. امام اعظم حنیفہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے، اتنے بڑے امام تو انہوں نے بڑے محکم اصول بنائے. تو قرآن کو دیکھیں گے. پھر آئیے حدیث کو پھر اس اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ ایک حدیث آئی ہے تو اسی سبجیکٹ سے متعلق اسی ٹاپک پر اور احادیث بھی ہیں یا نہیں. تو پھر اور احادیث دیکھیں گے، ان کو سامنے رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے ان میں کیا حکم ہے. وہ حدیثیں کتنی مستند ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مستند ہوں. پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں حضور کا عمل مبارک آیا ہے، فعل شریف ہے، عمل ہے، اور دوسری حدیث میں حضور کا حکم آیا ہے. حضور نے لٹرلی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یہ کرو. تو پھر اس کے بارے میں ایک اصول ہے کہ جب حضور فرما دیں، ان ورڈز آپ فرما دیں کہ یہ کرو، تو وہ زیادہ ہمارے لیے معتبر ہوگا. اس کے مقابلے اس کو چھوڑ دیں گے، فعل کو چھوڑ دیں گے، اس میں کوئی حکمت ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، کسی خاص وجہ سے آپ نے کیا یا کروایا. لیکن جب آپ نے ایک حکم دیا ہے نا، تو حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں اور اس کو مستقل آپ رائج کروانا چاہتے ہیں اور اس کو ہمارے لیے رکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں یہی عرض کروں، اس حدیث میں جب یہ آیا کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے انہوں نے طواف کیا، اونٹ پہ بیٹھ کے حضرت ام سلمہ نے طواف کیا، تو بعض لوگوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے. اس سے یہ نکالا کیونکہ جب اونٹ وغیرہ یہ مسجد میں آئیں گے، اس پہ طواف ہوگا، تو پھر وہ پیشاب وشاب بھی کریں گے. تو اب اس کا مطلب یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ ان کا پیشاب پاک ہے. اگر پیشاب ناپاک ہے تو پھر ان کے آنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا، مسجد میں داخل ہونے کا جواز ہی پیدا نہیں. اب یہ مسئلہ نکال لیا. حالانکہ دیکھیے یہ بڑی کمزور سی بات ہے، اس میں کنٹرڈکشن ہے. جس نے یہ کہا کہ وہ پیشاب پاک ہے، وہ اونٹ کی لید کو ناپاک کہتا ہے، حالانکہ جو خطرہ پیشاب کا ہے وہ خطرہ لید کا بھی ہے. یعنی جانور پیشاب بھی کر سکتا ہے، لید بھی کر سکتا ہے، تو لید کیسے ناپاک ہوگی؟ پھر وہ بھی پاک ہو جائے گی. تو یہ کنٹرڈکشن آ گیا. پھر آپ اس کو بھی پاک کہیں، میں اس کو پاک نہیں کہتے، صرف پیشاب کا حکم نکال دیں. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث سے ایسا آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ جانور مسجد میں آیا تو اس کا پیشاب پاک ہو گیا. لیکن یہ فعل ہے نا، ایک عمل ہے. ہم نے کہا نا کسی خاص وجہ سے یہ بات ہوئی، اور کسی ایک دو موقع پہ ایسا ہوا، ہمیشہ نہیں ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اگر اس طرح ملے کہ حضور حکم دیں اور صراحتاً اپنے الفاظ سے آپ روکیں اور فرمائیں استنزہوا من البول، کہ ہر قسم کے پیشاب سے بچو. جب آپ یہ فرمائیں کہ ہر قسم کے پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کیونکہ عام عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. عام عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے. جس کے اوپر چھینٹیں پڑے نہ بچے، قصداً پیشاب کی چھینٹیں اپنے اوپر آنے دے، چاہے اپنا یا جانور کا کسی کا بھی پیشاب، تو اس سے عذاب قبر ہو سکتا ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے. تو یہ ہے الفاظ جس کے ذریعے سے آپ نے منع فرمایا. تو اب یہ ان الفاظ کو لیں گے یا اس ایک آدھ دفعہ کے عمل کو لیں گے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ تو وہی چیز لی جائے گی جو آپ نے صراحتاً جس سے روکا ہے، اور اس میں عذاب قبر کا اس میں ذکر کیا. تو اس لیے ائمہ علماء تمام لوگ زیادہ تر اس طرف گئے کہ پیشاب بہرحال
کسی بھی جاندار کا ہو، کسی بھی جاندار، انسان کا ہو یا کسی جانور کا، وہ ناپاک ہے اور اس سے بچنا فرض ہے۔ یہ بعض حضرات جو چھوٹے بچوں کے پیشاب کو پاک سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے، غلط ہے۔ چھوٹا بچہ دودھ پیتا، پیدائش کا چاہے 1 دن ہوا ہو، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، بالکل نہ۔ بڑے آدمی کی طرح اس کا پیشاب بھی ناپاک ہے، اور لگ جائے تو اسے دھونا ضروری۔ تو یہ حکم ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ احادیث کو اس طرح دیکھا جائے گا، دوسری احادیث کو سامنے رکھا جائے گا۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھی جائے گی جو نہیں دیکھتے، بس بخاری کا رٹا لگاتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، یعنی پورا دور اس پہ ایسے ہاتھ پھیر دیا۔ سب سے پہلے تو وہی لوگ ہیں قرآن و حدیث کے امین، پہلے آئیڈیل وہی ہیں ہمارے لیے، تو جنہوں نے یہ چیزیں سب دیکھی سمجھی۔ یہ کتابیں تو 100-200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان حدیث کو سامنے دیکھا ہے اور براہ راست لیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے خود کس طریقے سے عمل کیا۔ جناب دیکھیں نا، عورتیں مسجد میں آتی تھی، حضور کے زمانے میں آتی تھی، رسول پاک اپنی برکت پہنچانے کے لیے مسجد کی اور اپنی اقتدا کی برکت ان کو عطا فرمانے کے لیے انہیں اجازت دیتے تھے کہ ایسے موقعوں پہ وہ آ جائیں جس میں اندھیرا ہوتا ہے، فجر یا عشاء۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، نہیں کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، منع کر دیا یہ حدیث میں آیا۔ تو اب یہ جو اصحاب ہیں جو منع کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ تو ہے نا، یا ان کے اوپر یہ الزام لگائیں گے کہ وہ حدیث کے خلاف ہیں، معاذ اللہ، اور ہم حدیث پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا کبھی کبھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بھائی ہم زیادہ بعمل ہیں، اور ان لوگوں نے تو حدیث کو درخور اتنا ہی نہیں سمجھا، کوئی انہوں نے عمل نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہیں، یہ پہلا دور ہے، بہترین دور۔ اگر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو پھر تو قیامت تک کوئی عمل کرنے والا پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بن کے بتا دے ولی اللہ، اگر صحابی صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی ولی کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک حجت ہے، وہ ایک بالکل درست انٹرپریٹیشن ہے اور صحیح ڈائریکشن ہے حدیث پہ چلنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی منع کیا خواتین کے مسئلے میں، اور یہاں بھی حضرت عمر ہی کا نام آتا ہے۔ ایک صاحب گھوڑا لے کے مسجد میں چلے آئے، دیکھیے مزیدار بات، ایک صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ٹکا ٹک مسجد میں چلے آئے اور طواف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے طواف کر رہے ہو، ساری دنیا نیچے چل کے طواف کرتی ہے، آپ وجہ سے گھوڑے پہ طواف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا اچھا مجھے منع کر رہے ہو؟ وہ بڑے جناب شیخی میں تھے، پتہ نہیں، وہ تو بخاری نہیں تھی اس زمانے میں، نہ کہتے بخاری میں تو وہ کہنے لگے مجھے منع کر رہے ہو؟ اچھا میں ابھی امیر المومنین سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے میرا عمل یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت جواب لکھا، فرمایا کہ اس کو روکو، اس کو منع کرو کہ مسجد میں گھوڑا نہ لائے۔ دیکھیے وہ منع کیا نہیں کیا، تو روک دیا۔ اگر یہ چیز جاری رہتی تو آج کیا حال ہوتا بتائیے اب۔ اور آج کوئی بھی بخاری کا وظیفہ کرنے والے کوئی صاحب بتائیے اس کی اجازت دے سکتے ہیں کہ کوئی آ جائے اپنا کوئی گدھا گھوڑا کوئی ایسی چیز لے کر مسجد میں داخل ہونے لگے اور کہے بخاری میں ہے؟ منع نہیں کریں گے آپ بخاری کی بات کر رہے ہیں، بخاری میں ہے تو بتائیے کوئی بھی اجازت دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، ہم تو دے ہی نہیں سکتے، وہ بھی نہیں دیں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسجدیں اب تو بہت ماحول بدل گیا، اب تو فرش ہیں، قالین ہیں، اور بڑے اچھے صفائی ستھرائی کا بہت انتظام ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جوتی کا تصور نہیں ہے جناب، چپل پہن کے کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جب حدیث میں اس قسم کی کوئی چیز آئی ہے تو اس کو اسی انوائرمنٹ میں رکھ کر دیکھیں، کبھی کبھی کا واقعہ ہے، کسی وجہ سے ہوا ہے، اس کا کوئی ریزن ہے، بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، اور آج کا ماحول دیکھیں تو اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو مفتی اپنے زمانے کے عرف کو نہ پہچانے وہ جاہل ہے۔ جی ہاں، کوئی مفتی فتویٰ دے ایسے ہی قرآن حدیث سے نکال کے فتویٰ دے دے اور زمانے کا لحاظ نہ کرے کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، ماحول کتنا چینج ہو گیا، اور بس وہ سامنے رکھے بخاری اور فتویٰ دے دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اصول لکھا ہے، من لم یعرف اعلیٰ زمانے فہو جاہل، ایسا مفتی جاہل ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے یہ۔ تو یہ سب دیکھا جاتا ہے صحابہ کرام نے کس طرح کیا، ان کے بعد کتنا عمل ہوا، کس طرح ہوا، اور پھر پوری امت نے اس کو کس طرح لیا۔